الرحمن الرحیم۔ تزکیہ و تصوف۔ کیا تصوف بدعت ہے؟ آج علم تصوف کے بارے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ تصوف کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ تصوف اختیار کرنا بدعت ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہے وہی تصوف کا موضوع ہے، اس لیے تصوف قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے تصوف کو غلط معنی پہنا دیے ہیں، اور ان کے نزدیک تصوف کے معنی ہے مراقبے کرنا، کشف حاصل ہونا، الہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزدیک اس کا نام ہی تصوف ہے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے بعض اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیے جو شریعت کے خلاف ہیں، اور اس سلسلے میں دو تصرف کر لیے۔ نمبر ایک تصرف تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں مگر ساتھ ہی بھنگ بھی پی رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھنگ مولویوں کے لیے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ ہم تو بھنگ پی کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، غلط عقیدے، مشرکانہ خیالات داخل کر دیے اور اس کا نام تصوف رکھ دیا۔ پیر کے ساتھ ہی خلاف شریعت عمل کرے، پیر کیسا ہی خلاف شریعت عمل کرے، مرید اس کا غلام ہے۔ دوسرا تصرف یہ کیا کہ مرید پیر کا غلام ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی کو پیر بنا لیا تو اب وہ پیر چاہے شراب پیے، چاہے جوا کھیلے، چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے، سنتوں کو پامال کرے، لیکن پیر صاحب اپنی جگہ برقرار ہیں۔ مرید کے ذمے ان کے قدم چومنا لازم ہے۔ ہر چند روز کے بعد اس پیر کو نذرانہ پیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیر صاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھل سکتے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ تصوف کا یہ تصور نہ ہی قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ اس تصور کا کوئی تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے، جبکہ تصوف کا اصل تصور اخلاق کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، صحیح علم رکھنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدی بنائے، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہو، اور اسے جا کر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، اور وہ پھر اس کی رہنمائی کرے۔ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال و اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا، اور یہ پیر مریدی صحیح تھی اور قرآن حدیث کے مطابق تھی۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ کیا تصوف صرف پیر مریدی اور وظائف اذکار کا نام ہے؟ آپ حضرات نے تصوف کا لفظ بار بار سنا ہوگا۔ آج لوگوں نے تصوف کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اس کو ایک مغلوبہ بنا دیا۔ آج تصوف نام ہو گیا اس بات کا کہ کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کچھ وظیفے بتا دیے، کچھ اوراد سکھا دیے کہ صبح کو یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ اب نہ باطن کی فکر ہے، نہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام ہے، نہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے کا شوق، نہ اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کی فکر۔ یہ سب کچھ نہیں، بس بیٹھے ہوئے وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھنا ان بیماریوں کے اندر اور زیادہ شدت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج کل تصوف کا اور پیر مریدی کا سارا زور اس پر ہے کہ معمولات بتا دیے گئے کہ فلاں وقت یہ ذکر کرنا، فلاں وقت پہ یہ ذکر کرنا، بس وہ محض ذکر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چاہے باطن کے اندر کتنی ہی بیماریاں جوش مار رہی ہوں۔ پہلے زمانے میں صوفیہ اکرام کے یہاں معمول تھا کہ کسی شخص کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے، اس کے لیے مجاہدات کروائے جاتے، ریاضتیں ہوتی،
رگڑا جاتا تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی اور اس کے بعد انسان کسی قابل ہوتا۔ حالانکہ تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے جذبات صحیح ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہیے، تمہاری خواہشات صحیح ہونی چاہیے۔ اور ان کو کس طرح صحیح کیا جائے، یہ اعمال تصوف کے اندر بتائے جاتے ہیں۔ تصوف کی حقیقت بس اتنی ہے، اس سے آگے لوگوں نے جو باتیں تصوف کے اندر داخل کر دی ہیں اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقہا ظاہری اعمال مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیع و شراء، نکاح و طلاق کے احکام بیان کرتے ہیں، اسی طرح صوفیہ اکرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ تصوف طریقت، سلوک، احسان اور اخلاق کا حاصل اور مقصود اصلی کیا ہے؟ تصوف طریقت، سلوک، احسان ایک ہی مفہوم کے مختلف عنوانات ہیں۔ اس تصوف کا اصل مقصود نہ تو محض ذکر ہے، چنانچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصود ذکر ہی ہے۔ جب ہم کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں گے تو وہ ہمیں وظائف بتا دیں گے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصد عملیات اور روحانی علاج ہے، کہ شیخ ہمیں کچھ عملیات اور تعویذ گھنٹے اور روحانی علاج کا طریقہ بتائیں گے۔ خوب سمجھ لیں کہ تصوف کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ ذکر بھی تصوف کا مقصود اصلی نہیں بلکہ مقصود اصلی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کہیں تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرے، چلہ کاٹے، مجاہدہ کرے، حالانکہ یہ سب چیزیں بھی تصوف کا مقصد اصلی نہیں بلکہ مقصود اصلی کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے اور راستے ہیں۔ پھر تصوف کا مقصود اصلی کیا ہے؟ تصوف کا مقصود اصلی وہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، یعنی تزکیہ نفس، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس آیت میں تعلیم کتابت اور تعلیم حکمت کو مقاصد بعثت میں سے بیان فرمایا۔ پھر تزکیہ کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان کے ظاہری اعمال و افعال ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نواہی، مثلا یہ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ، یہ اوامر ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو وغیرہ، یہ نواہی ہیں اور گناہ ہیں، اس سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا۔ اسی طرح انسان کے باطن یعنی قلب میں بعض صفتیں مطلوب ہیں، وہ اوامر میں داخل ہیں، ان کو حاصل کرنا واجب ہے اور ان کو حاصل کیے بغیر فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ بعض صفات ایسی ہیں جن کو چھوڑنا واجب ہے اور نواہی میں داخل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنا واجب ہے، اگر کوئی ناگوار اور واقعہ پیش آئے تو اس پر صبر کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ رکھنا واجب ہے، تواضع اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا واجب ہے، اخلاص حاصل کرنا یعنی جو کام بھی آدمی کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس اخلاص کی تحصیل واجب ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، لہذا یہ صفات شکر، صبر، توکل، تواضع، اخلاص وغیرہ یہ صرف صفات فضائل ہیں اور اخلاق فاضلہ کہلاتی ہیں، اس کی تحصیل واجب ہے۔ اسی طرح باطن کے اندر بعض بری صفات ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے، وہ رذائل اور اخلاق رذیلہ کہلاتی ہیں، یعنی یہ صفات کمینی اور گھٹیا صفات ہیں۔ اگر یہ صفات باطنہ کے اندر موجود ہوں تو ان کو کچلا اور مٹایا جاتا ہے تاکہ یہ صفات انسان کو گناہوں پر آمادہ نہ کریں، مثلا تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد کرنا، ریاکاری، دکھاوا، یعنی انسان اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے کوئی کام دینی کام کرے، یہ ریا۔ لہذا تکبر حرام، حسد حرام، بعض حرام ہے، ریاکاری حرام ہے، بے صبری یعنی اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی نہ ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ سب رذائل ہیں جو انسان کے باطن میں موجود ہیں۔
اسی طرح غصے کو اگر انسان بے محل استعمال کرے یہ بھی رذائل میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ باطن میں بہت سے فضائل ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور بہت سے رذائل ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور حضرات صوفیہ اور مشائخ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے مریدین اور شاگردوں کے دلوں میں اخلاق فاضلہ کی آبیاری کرتے ہیں اور اخلاق رذیلہ کو کچلتے ہیں، تاکہ یہ اخلاق رذیلہ کچلتے نہ ہونے کے حکم میں ہو جائیں، جس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح بیان فرمائی کہ امالہ بدرجہ ازالہ، یعنی باطن کے اندر جو رذیلہ ہے اس کو اتنا کچلو اور اس کو اتنا پیٹو کہ اس کے بعد وہ رذیلہ باقی تو رہے گا، ختم تو نہیں ہوگا لیکن نہ ہونے کے حکم میں ہو جائے گا۔ بہرحال تصوف میں رذائل کا کچلنا ہوتا ہے اور فضائل کا حاصل کرنا ہوتا ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اور بس یہی تصوف کا مقصود اصلی ہے۔ نفس اور باطن کی اصلاح کے لیے شیخ کی ضرورت کیوں؟ لیکن عام طور پر یہ چیز کسی شیخ کی صحبت حاصل کیے بغیر اور شیخ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے لکل فن رجال، یعنی ہر فن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اگر فقہ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کو یہ فن آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کا کیا سوال ہے، کس کو کیا جواب دینا ہے۔ لیکن اعمال باطنہ کے بارے میں مہارت حاصل کرنا اور یہ پہچاننا اس شخص کے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ باطن کی بیماریاں بھی مخفی اور باریک قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک چیز بڑی اچھی ہے اور دوسری چیز بڑی خراب، لیکن دونوں کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ مثلا تکبر کرنا حرام ہے اور اس سے بچنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، لیکن دوسری صفت عزت نفس، اس کو حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ دیکھنا کہاں تکبر ہے اور کہاں عزت نفس ہے۔ جو کام میں کر رہا ہوں یہ تکبر کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ عزت نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں، دونوں کے درمیان کون خط امتیاز کھینچے اور دونوں کو کون پہچانے کہ یہ تکبر ہے یا عزت نفس ہے، یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ خاص طور پر انسان کا خود اپنے اندر ان بیماریوں کا پہچاننا بھی بڑا مشکل ہے۔ مثلا ایک بیمار ہے اپنی بڑائی بیان کرنا، ایک بیماری ہے اپنی بڑائی بیان کرنا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میرے اندر یہ اچھائی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ حرام ہے اور اس کو تعلی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تحدیث نعمت، جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب کون اس کے درمیان فرق کرے کہ میں اپنی جو اچھائی بیان کر رہا ہوں یہ تعلی ہے، یہ تحدیث نعمت ہے۔ اسی طرح تواضع بڑی عمدہ چیز ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے اور مطلوب ہے۔ ایک دوسری صفت ہوتی ہے ذلت نفس، یعنی دوسرے کے سامنے نفس کو ذلیل کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی عزت واجب کی ہے، اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کرنا کہ کون سا عمل تواضع کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور کون سا فعل میں ذلت نفس ہے، ان کے درمیان فرق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کبھی تواضع سرحد ذلت نفس کے ساتھ مل جاتی ہے اور کبھی اس کو سرحد ناشکری کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب کسی حد تک تواضع کرے اور کس حد پر تواضع نہ کرے، کہاں تواضع ہے اور کہاں ناشکری ہے، کہاں تواضع ہے اور کہاں ذلت نفس ہے، ان کے درمیان فرق کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں جب تک کسی شیخ سے تربیت حاصل نہ کر لے۔ یہ چیز محض بڑھا دینے سے حاصل نہیں ہوتی، کتاب میں پڑھ کر کسی چیز کو پڑھا دینے سے حاصل نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھ کر کسی چیز کو حد تعام معلوم کر لیں اور پھر خود ہی اس کے فوائد اور قیود نکالنے شروع کر دیں۔ یاد رکھیے یہ اس قسم کا کام نہیں، بلکہ یہ کام عملی تربیت سے آتا ہے۔ جب کسی شیخ کو مسلسل آدمی دیکھتا رہے اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرتا رہے اور اس کو اپنے حالات بتا کر اس سے ہدایت لیتا رہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کا یہ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ عمل
وہ اخلاق کا یہ درجہ قابل حصول صفت ہے اور یہ کیفیت درجہ قابل ترک رذیلہ ہے۔ اس طرح انسان کے باطن کی جو فضائل ہیں، مثلاً تواضع، اگر اس کی لفظوں میں کوئی مکمل تعریف بیان کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، لیکن جب کسی متواضع آدمی کو دیکھو گے اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرو گے اور اس کی صحبت میں رہو گے تو اس کے نتیجے میں وہ اوصاف تمہارے اندر بھی منتقل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے تصوف اور سلوک میں شیخ کی صحبت اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف باتیں کر لینے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے سامنے رگڑا کھانے سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال پیر اور شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا کوئی فرض نہیں کہ آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ضرور بیعت ہو جائے، لیکن اپنی اصلاح کرانا ضروری ہے۔ اور جب اپنی اصلاح کے لیے کوئی شخص اپنے شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو فضائل حاصل ہوں اور رذائل سے آدمی بچ جائے، ان رذائل کا امالہ ہو، وہ انسان کے قابو میں آ جائیں۔ سلوک و تصوف کا یہ اصل مقصد ہے۔ البتہ اس سلسلے میں اذکار، اوراد یا مختلف وظائف سالک کے لیے معین اور مددگار ہو جاتے ہیں، مگر ہر شخص کے لیے ان اذکار اور اوراد کی مقدار، اس کا موقع اور وقت اس شیخ کی رہنمائی اور مشورے سے مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی سے اصلاح حال کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ اذکار اوراد اس درجے میں خود مقصود نہیں، بلکہ اصل کام اپنے اخلاق کی اصلاح ہے اور اس کا تزکیہ ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دیتا رہے اور اس سے ہدایت لیتا رہے، پھر ان ہدایت پر عمل کرتا رہے، بس ساری زندگی یہی کام کرتا رہے۔ شیخ کی طرف رجوع کرنے کا اصل مقصد یہی ہے۔ آج کل کے دور میں شبلی، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی جیسے لوگ کہاں سے تلاش کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے لوگ کہاں سے لائیں؟ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی سچا ہوں، میں بھی صادق ہوں اور اسی فہرست میں داخل ہوں، بلکہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو دھوکہ بازی کا دور ہے، ہر شخص لمبا کرتا پہن کر اور عمامہ سر پر لگا کر داڑھی لمبی کر کر کہتا ہے کہ میں بھی صادقین میں داخل ہوں۔ اقبال نے کہا ہے، خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یہ حالات نظر آتی ہیں تو اب کہاں سے لائیں وہ صادقین جن کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے؟ کہاں سے لائیں وہ اللہ والے جن کی ایک نظر سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں؟ وہ جنید و شبلی رحمہم اللہ جیسے بڑے اولیاء اکرام اس دور میں کہاں سے لے کر آئیں؟ کس طرح ان کی صحبت حاصل کریں؟ آج کل تو عیاری کا اور مکاری کا دور ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک مرتبہ اس کا ایک بہت بڑا عمدہ جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل صادقین کہاں سے تلاش کریں، ہر جگہ عیاری مکاری کا دور ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ملاوٹ کا، ہر چیز میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھی ملاوٹ ہے۔ کسی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخص نے ہر چیز میں ملاوٹ دیکھی کہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی تو عاجز آ گیا، اس نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس دنیا میں زندہ رہنا بیکار ہے جہاں پر کوئی چیز خالص نہیں ملتی، نہ آٹا خالص ہے، نہ آٹا خالص ملے، نہ چینی خالص ملے، نہ گھی خالص ملے، کچھ بھی خالص نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ خودکشی کر لینی چاہیے اور اس دنیا سے چلا جانا چاہیے، چنانچہ وہ بازار سے زہر خرید کر لایا، وہ زہر کھا لیا، اب کھا کر بیٹھا ہے انتظار میں کہ اب موت آئے، اور تب موت آئے، لیکن موت ہے کہ آتی ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ زہر بھی خالص نہیں تھا۔ تو دنیا کی کوئی چیز خالص نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو بھائی آٹے میں بھی ملاوٹ، اور یہ آٹا بھی خالص نہیں ملتا۔ لیکن یہ بتاؤ اگر آٹا خالص نہیں ملتا تو کسی نے آٹا کھانا چھوڑ دیا کہ صاحب آٹا تو اب خالص ملتا ہی نہیں، لہذا اب آٹا نہیں کھائیں گے، اب تو بھس کھایا کریں گے۔ یا گھی اگر خالص نہیں ملتا تو کسی نے گھی کھانا چھوڑ دیا کہ صاحب گھی تو اب خالص ملتا نہیں، لہذا اب مٹی کا تیل استعمال کریں گے۔
کسی نے بھی باوجود اس ملاوٹ کے دور کے نہ آٹا کھانا چھوڑا، نہ چینی کھانی چھوڑی، نہ گھی کھانا چھوڑا، بلکہ تلاش کرتا ہے کہ گھی کون سی دکان پر اچھا ملتا ہے اور کون سی بستی میں اچھا ملتا ہے، آدمی بھیج کر وہاں سے منگواؤ، مٹھائی کون سی دکان والا اچھی بناتا ہے، آٹا کس جگہ سے اچھا ملتا ہے، وہاں سے جا کر تلاش کر کے لے آئے گا، اس کو حاصل کرے گا، اسی کو استعمال کرے گا۔ تو فرمایا کرتے کہ بے شک آٹا، گھی، چینی کچھ خالص نہیں ملتی، لیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی مل جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرنا چاہے، طلب کرنا چاہے، تو اس کو آج کے دور میں بھی صادقین مل جائیں گے۔ یہ کہنا بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج کے دور میں صادقین ختم ہو گئے۔ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صادقین کے ساتھ بن جاؤ، یہ حکم صرف صحابہ کرام کے دور کے ساتھ مخصوص تھا کہ وہ صحابہ کرام اس پر عمل کر سکیں، 20ویں صدی میں آنے والے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ہر حکم پر قیامت تک جب تک مسلمان باقی ہیں عمل کرنا ممکن رہے گا۔ اس کے معنی خود بخود نکال لو کہ صادقین اس وقت بھی موجود ہیں۔ ہاں، تلاش کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہ صاحب ملتے ہی نہیں لہذا بیٹھے ہیں، تلاش کرو گے اور طلب پیدا کرو گے تو مل جائیں گے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے، میاں آج کل لوگوں کا یہ حال ہے، خود خواہ کسی حالت میں ہو، گناہوں میں ہو، معصیت میں ہو، کبائر میں ہو، فسق میں، فجور میں مبتلا ہو، لیکن اپنے لیے صادقین تلاش کریں گے تو معیار سامنے رکھیں گے جنید بغدادی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، بایزید بستامی کا اور بڑے بڑے اولیاء کرام کا، جن کے نام سن رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایسے صادق چاہیے جیسے کہ جنید بغدادی تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے مصلح ہوں گے، تم جس معیار کے ہو تمہارے لیے یہی لوگ کافی ہو سکتے ہیں۔ جنید شبلی کے معیار کے نہ صحیح لیکن تمہارے لیے بھی کافی ہیں۔ بلکہ میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے، میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طلب لے کر اپنی مسجد کو آن پڑے اور مؤذن کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا تو اس کی صحبت سے بھی فائدہ پہنچے گا، اس واسطے کہ وہ مؤذن کم از کم 5 وقت اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس کی فضاؤں میں پھیلتی ہے، اس کی آواز فضاؤں میں پھیلتی ہے، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے۔ اس کی صحبت میں جا کر بیٹھو تمہیں اس سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے کہ صاحب ہمیں تو اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا مصلح چاہیے، یہ انسان کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ حقیقت میں تمہاری اپنی اصلاح کے واسطے تمہارے معیار کے اور تمہاری سطح کے مصلح آج بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں تیسرا مہینہ اسلامی چاند کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، دوسرا مہینہ صفر المظفر کا ہے اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ربیع الاول، پہلی بہار۔ اس پہلی بہار کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پوری انسانیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا بنایا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، اے لوگو، مشرق میں رہنے والوں، مغرب میں رہنے والوں، شمال و جنوب، عرب و عجم میں رہنے والوں، گاؤں میں، شہر میں رہنے والوں، مالداروں، غریبوں، مردوں، عورتوں، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ کے پیغام، اس کی خبریں تم تک پہنچانے کے لیے مجھے تم تک بھیجا گیا۔ تو پیر کے دن
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول محققین کے نزدیک راجح ہے، اور بھی اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 18 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، بعض علماء نے فرمایا 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے فرمایا 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئے۔ لیکن 12 ربیع الاول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، وہ بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بہار میں نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول۔ تو اس تیسرے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا 3 کاموں کے لیے۔ پہلا کام قرآن کی تبلیغ، دوسرا کام قرآن کی تعلیم، اور تیسرا کام قرآن کی تعمیل۔ ایک طریقہ اس کو بیان کرنے کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلا کام تبلیغ، اور دوسرا کام تعلیم، اور تیسرا کام تزکیہ، تصوف، خانقاہ ہمیں جہاں بٹھایا گیا، ہم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے، تزکیہ، تصوف اور تعلیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اس وقت میں مدارس قائم کیے، اور تبلیغ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مراکز سارے عالم کے اندر قائم فرما دیے۔ تو 3 فریضوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے مہینے میں بھیجا گیا۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی 3 دن لگاؤ، کہا جاتا ہے 3 چلے لگاؤ، کہا جاتا ہے 3 سال لگاؤ، 1 سال ہند میں، 1 سال عرب میں، 1 سال غرب میں، اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ 3 کام کرو۔ تو 3 فریضے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کو بیان فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل، اس پر عمل فرض کیا۔ قرآن کی تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو، لوگوں کو پہنچاؤ ہمارا کلام، کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج ستاروں کو، دریا پہاڑ ہواؤں کو تنہ تنہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اس کے درمیان جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اس لیے اس کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی تابع داری کرو، اور یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ تو جب تبلیغ کی گئی قرآن کی تو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا فریضہ آیا کہ اب اس کو سیکھو، الحمد سے لے کر والناس تک اس کے الفاظ تمہارے پر پڑھنا آ جائیں، پڑھ لیا، اب اس کو سمجھو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ ان کو قرآن کے الفاظ بھی بتاؤ اور قرآن کے معنی اور مطلب بھی ان کو سکھاؤ، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کے اوامر کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ آخرت ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ ثواب ہے، یہ عذاب ہے، یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ تعلیم قرآن مقدس کی تعلیم ہو گئی، مان لیا، جان لیا کہ یہ اللہ کے اوامر ہے، اس کے احکام ہیں۔ اب تیسرا فریضہ یہ ہے کہ صرف جاننے سے کام نہیں چلے گا، اب جاننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے۔ قرآن میں آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب اس کا یقین دل میں لاؤ۔ قرآن میں آ گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے طریقے میں ہماری کامیابی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहब्बुकुम अल्लाह, अब रसूल अल्लाह की मोहब्बत और उनकी इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अतिउल्लाह, अल्लाह की मानो, व अतिउर रसूल, और रसूल की मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र है, जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, दीन के एतबार से बड़े हैं, उनकी इताअत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, उनकी ताबेदारी करो, क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अब उलमा अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के वारिस हैं। अल्लाह के नबी ने दूसरी जगह फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम पर लाजिम है। तो पहला फरीज़ा तबलीग और दूसरा फरीज़ा तालीम और तीसरा फरीज़ा तामील, यानी करने के जितने काम हैं वो सब करो और छोड़ने के जितने काम हैं गुनाह वो सारे छोड़ दो। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, अभी तफसील से आपने सुना कि तसव्वुफ क्या है, तज़किया क्या है, खानकाह क्या है, कि खानकाह ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने का नाम नहीं, कि बुध को खानका मोहम्मदिया में शेर अली मस्जिद में हम जमा हो गए और कुछ क़िराअत हो गई, कुछ नज़म हो गई और फिर उसके बाद कुछ किताब पढ़ी गई, कुछ बयान हुआ और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नहीं, इसका नाम खानका नहीं है, खानका इसका नाम है, तसव्वुफ इसका नाम है कि हमारा ज़ाहिर बातिन साफ हो जाए, दुरुस्त हो जाए, गुस्सा हमारा ख़त्म हो जाए, हसद हमारे अंदर से निकल जाए, कीना हमारे अंदर से निकल जाए, झूठ हमारे अंदर से निकल जाए, सूद हमारे अंदर से निकल जाए, नमाजी हम बन जाएं, रोज़ेदार हम बन जाएं, हज करने वाले हम बन जाएं, ज़कात देने वाले हम बन जाएं, पूरे दीन पर चलने वाले और पूरे दीन को आलम में फैलाने और पहुंचाने वाले बन जाएं। अभी मैं गौर कर रहा था कि तीसरे महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया 3 फरीज़ों के लिए, वो मैंने तफसील बयान की, तबलीग और तालीम और तामील, इस तमाम को कहते हैं हम सब दीन। तो दीन के अंदर भी गौर किया तो मालूम हुआ वहाँ भी 3 ही लफ्ज़ हैं, दाल और या और नून, दीन। तो दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालों मुसलमानों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी कोई गुनाह न करो और कोई नेक काम न छोड़ो और सिर्फ इबादत पर आ गए काफ़ी हो गया, नहीं, अब इस इबादत को आलम में फैलाओ और पहुँचाओ। इसीलिए मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये खानकाह मोहम्मदिया है, इसकी निस्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी दीन के काम किए हैं वो सारे काम हम सबको इंशाअल्लाह करने हैं। तो हमारी ये रबीउल अव्वल की पहली मजलिस है और इस तीसरे महीने में 3 ही मजलिस हमारी होंगी इस दफ़ा। क्यों? इसलिए कि चौथा जो हफ्ता आएगा उसमें इंशाअल्लाह जमात हमारी चिल्ले की रवाना होगी, 4 महीने की रवाना होगी। 9 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह जमात की तारीख़ तय हो गई, 23 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह जमात निकलेगी राह खुदा में और फिर चिल्ले के बाद फिर से इंशाअल्लाह हमारी ये मजलिस दोबारा बुध के दिन इसी तरह शुरू होगी। तो इस खानका मोहम्मदिया से तबलीग को भी ज़िंदा करना है और तालीम को भी ज़िंदा करना है और तामील को भी ज़िंदा करना है। तो तीसरे महीने में 3 मजलिसें होंगी, चौथी मजलिस इंशाअल्लाह राह खुदा में जहाँ का रुख तय हो जाएगा वहीं जाकर इंशाअल्लाह मजलिसें फिर हर हफ्ते वही कायम हुआ करेंगी। अल्लाह ताला हम सबको पूरे दीन पर चलने की और पूरे दीन को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन लिया हम सब ने कि तसव्वुफ का मतलब सिर्फ ज़िक्र नहीं, तसव्वुफ का मतलब पूरा दीन अपनी ज़िंदगी में लाना है। लेकिन पूरे दीन को ज़िंदगी में लाने के लिए एक रास्ता है, एक तरीक़ा है, वो ये है कि अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अज़मत, उसका यकीन अपने दिल के अंदर पैदा किया जाए। और वो जब पैदा होगा कि जब बार बार अल्लाह के नाम की ज़रबे हम लगाएंगे। 2 ज़बानें गोया हमारे पास हैं, एक हमारे मुंह में है, एक हमारे दिल में है। तो दोनों ज़बानों से हमें अल्लाह को याद करना है,
لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح ہم اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ الا اللہ کی 4 تسبیح ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک دل میں سمائے جاتے ہیں۔ الا اللہ 4 تسبیح اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں آ رہے ہیں، اور پھر 6 تسبیح اللہ کی اس یقین اور دھیان توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہیں، اور پھر 1 تسبیح اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لا کر سارے عالم میں اس کو پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ اور علماء نے لکھا جس طرح مجلس میں 1 مرتبہ درود شریف واجب ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ 1 مرتبہ تعظیمی جملہ، تعظیمی کلمہ کہنا واجب ہے۔ مثلا اللہ تعالی یا اللہ جل جلالہ یا اللہ تعالی شانہ، یا ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ پاک، تو کوئی تعظیمی جملہ کہنا واجب ہے۔ اور یہ خیال کریں گے کہ آسمان زمین، چاند سورج ستارے، دریا پہاڑ ہوائیں سب ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی جب تسبیح پڑھیں گے، بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے رہیں گے، اس خیال اور توجہ دھیان کے ساتھ کہ جو